جزیرۃ العرب کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد انبیاء آئے ہیں یا نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ مشرکین اپنے آپ کو ابراہیم ہی کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ختنہ تھا تو یہ ختنہ کرتے تھے، اس میں ولیمے اور عقیقے کا رواج تھا تو یہ قائل تھے، وہ جنازے پڑھتے تھے، یہ جنازہ پڑھتے تھے، وہ دفناتے تھے تو ان کے قبور بخاری میں ہے کانت قبور المشرکین۔ ہندوستان کے ہندوؤں کی طرح جلاتے نہیں تھے، باقاعدہ نہلا دہلا کفنا کے جنازہ پڑھ کر زمین میں رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورسولا الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کا آخری ٹھکانہ وہ صحرائے سینا اور فلسطین کے علاقے تھے، جزیرۃ العرب میں ان کا جانا نہیں ہوا ہے، اور شاید قبلہ بھی ان کا بیت المقدس رہا ہے۔ 10,000 انبیاء بنی اسرائیل نے اس طرف نماز پڑھی۔ وہاں ایک قبر ملی ہے، ابن جریر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، اور وہ مکے کے راستے میں مرا تھا اور پھر دفن کر کے قبر بنی تھی، اس پر لکھا تھا ھذا قبر رسول عیسیٰ، رسول اللہ عیسیٰ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد کی قبر ہے، مکہ بھیج رہے تھے ان کو، راستے میں مر گئے، زمانے گزرنے سے ان میں سے ایک رسول مٹ گیا تو اس پہ رہ گیا ھذا قبر رسول اللہ عیسیٰ۔ حضرت امام الازہر مولانا انور شاہ نے مرزا کو لکھا تھا کہ آپ بے وقوف ہو، اس کتبے میں لفظ رہ گیا ہے، لکھا ہوا تھا ھذا قبر رسول اللہ عیسیٰ۔ شاہ صاحب نے فیض الباری میں لکھا آیا تمسکون بالتبری، ایسے موقع پر کوئی تبری سے استدلال کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمان پہ جانا متواتر متوارث مسئلہ ہے، ایسے شذرات عالمی سے کچھ بھی نہیں بنتا، یہ حفوات کا درجہ رکھتی۔ بہرحال یہ درست ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنا کوئی پیغام اپنے قاصد و شاگرد کے ہاتھ اہل مکہ بھیجا تھا، لیکن وہ نہ پہنچ سکا، راستے میں مر گیا۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھی، اور وہ براہ راست اپنے آپ کو اسماعیلی اور ابراہیمی کہا کرتے تھے۔ یہ انبیاء علیہ السلام فلسطین تک محدود رہے ہیں،